قطعاً انصاف نہیں ہو سکتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ 2 بیویوں کے ساتھ عدل قائم، ان کے درمیان عدل قائم کرنا، میرے جیسا متبع سنت عدل قائم نہیں کر سکتا۔ ڈر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر پکڑ نہ لگے، ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ایک چینل پر گزارا کیجیے، لیکن ارادہ ہمیشہ 4 کا رکھیے، پکا ارادہ۔ ویسے میں ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا۔ کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ، کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ، چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ، جو نہیں ہو سکتا، چاروں کے ساتھ ایک سا لیکن تو پیار رکھ، ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس، ماڈل نیا، ماڈل نیا، ہاں جی ماڈل نیا، ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس، بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ، بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ۔ جب ہم چھوٹے تھے تو 67 سے پہلے صرف ریڈیو ہوتا تھا، تو بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے، بچے، یہی ایڈ چلتی تھی۔ پھر ٹی وی آ گیا، پی ٹی وی، اس پر بھی بچے 2 ہی اچھے بچے، ہم 9 بہن بھائی، ہمیں سمجھ نہ لگے ہمیں دو کون سے اچھے ہیں، ہم بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو پھر جب بڑے ہوئے تو کچھ سمجھ لگی، اوہو اچھا اس کا تو یہ مطلب ہے، تو ہم نے ایک اور مطلب اور بھی نکال لیا، بتا دوں میں وہ بھی، کہ ایک اور اسپیکٹ سے میں نے دیکھا اس بات کو کہ ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس، بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ، 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد، 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، بڑی ہولی ہولی۔ بس آخر میں یہ 15 منٹ جی ٹھیک ہو گیا، بس یہ سلولی سنا لوں۔ بڑی ہولی ہولی، پی ٹی وی کا مشاعرہ تھا عید کا، تو فاطمہ جناح یونیورسٹی راولپنڈی میں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، تو پی ٹی وی والے کو مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے فرسٹ روز میں، تو پیچھے ایم اے کلاسز کی بچیاں ہی تھیں، زیادہ بی اے ایم اے کلاسز کی بچیاں تھیں، تو جب مشاعرہ شروع ہونے لگا تو بچیاں بہت زور زور سے باتیں کر رہی تھیں، یہ تو میں حیران ہوں، یہ بچیاں ہیں بولتی ہی نہیں ہیں، ورنہ اوہ یہ 3 بیٹھی ہوں 2 بیٹھی ہوں تو کمال ہے، اپنے لیے تالیاں بجا لیں۔ بیٹیاں بہت پیاری ہیں، بیٹیاں بہت پیاری، جن ماں باپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، آپ کی بہنیں ہوں گی، چھوٹی بہنیں ہوں گی، بڑی بہنیں ہوں گی، اپنی بہنوں سے پیار کیا کریں، بڑی بہنوں سے ملا کریں، ماتھا چوما کریں، ان سے دعائیں لیا کریں۔ یہ بیٹیاں بہنیں بہت عجیب رشتے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، تو میری بھی 2 بیٹیاں، چھوٹی بیٹی تھی جب میں نے تو کہا تھا کہ بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے، بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے، حلوے کا اس نے تھال میرے آگے رکھ دیا، بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے، بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے، جھٹ اپنا اس نے گال میرے آگے رکھ دیا، جھٹ اپنا اس نے گال میرے آگے رکھ دیا۔ یاد رکھنا ترتیب بدلنی نہیں ہے، ہاں یہ کام خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑی ہولی ہولی
سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی، سلولی سلولی وہ باتیں کر رہی تھی، ایک دم چپ ہو گئی، کہتی سلولی 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 سلولی، مشاعرہ شروع ہو گیا ہے، سلولی سلولی۔ مجھے سلولی سلولی بڑا اچھا لگا، تو میں نے اس کی ردیف بنا کر یہ 4-5 شعر اسی وقت کہے فلم بدی۔ میں نے کہا کہ بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی وہ آئی لو یو بولی، سلولی سلولی وہ آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری، ہائے وہ آنکھوں میں گھس کر، آنکھوں میں گھس کر میرے دل میں اتری، مگر پولی پولی سلولی سلولی، مگر پولی پولی سلولی سلولی۔ اور عرض کرتا ہوں کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی، بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی، ہوئی ٹینڈ پولی سلولی سلولی۔ کیا فائدہ چھیڑنے کا، گناہ بے لذت، سینڈل ہی کھانے تھے تو پھر کیوں چھیڑا؟ جس نے ان حسینوں کو پیدا کیا وہ خود کتنا حسین ہوگا، دل لگانا تو اس کے ساتھ لگا۔ یہ کل نانی دادی تو نانا دادا بن جائے گا، پھر دیکھنا بھی نہیں ہے ایک دوسرے۔ کیوں خان صاحب ٹھیک بولا؟ نہیں دیکھیں گے ایک دوسرے۔ تو میں جب یہ کہہ رہا تھا نا بڑی ہولی ہولی زلولی زلولی وہ آئی لو یو بولی، تو فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے میرے بالکل این فرنٹ پہ ایک باریش بزرگ تھے، پی ٹی وی والوں کے مہمان تھے، کسی پروڈیوسر کے والد صاحب تھے، اور وہ جناب جب میں کہوں نا وہ آئی لو یو بولی سلولی تو کہیں اب یہ ریپیٹ کرتا تھا میں یہ مصرع جو تھا، تو وہ ہر مصرے پہ کرے مزہ پورا لیا، بیٹھے بھی رہے، لیکن مجھ پر ان کا باز طاری ہو رہا تھا کہ اللہ کے بندے نہیں پسند آ رہا تو اٹھ کے باہر چلے جاؤ۔ بیٹھے رہے اور پوری غزل میں کرتے رہے، چیبہ جبین، سلوٹیں زمین پر پڑی ہوئی۔ میں بعد میں بتاتا ہوں کیا ہوا پھر۔ تو میں نے کہا کہ بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی، ہوئی ٹینڈ بولی سلولی سلولی، اور ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی، ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی، حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی۔ یہ ہے حسن مجاز مطلبی، اور کوئکلی کوئکلی گری سار سے جوئیں۔ آپ کو جوؤں کا نہیں پتا، بچیوں کو بہت پتا ہوتا ہے۔ کوئکلی 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 گری سار سے جوئیں، جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، اور سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ، میری ساس بھولی سلولی سلولی، اور مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے، اے مزہ ہی آ گیا، آ گیا، آپس کی بات ہے، آ گیا، اے مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے، غزل یہ مخولی سلولی سلولی غزل۔ تو میں نا چائے پر مشاعرہ ختم ہوا تو میں چائے پر کھسکتا 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 اس مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، اس بزرگ کے پاس۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا حضرت کیا مسئلہ تھا، آپ بڑے ناراض سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ یہ کیا میسج دے رہے تھے؟ میں کہا کیا؟ جوان بچیوں میں آپ یہ کیا میسج کنوے کر رہے تھے؟
میں نے کہا حضرت فرمائیے کیا، کون سا؟ یہی آئی لو یو بولی سلولی سلولی. یہ باتیں آپ کی عمر زیب دیتی ہے، آپ کو زیب دیتی ہے. آپ اپنا حلیہ دیکھیں، آپ اپنی صورت دیکھیں، آپ اپنی عمر دیکھیں. میں نے موبائل نکالا اور میں نے دیکھا اپنے آپ کو اس میں بھی. میں نے کہا جی میں نے دیکھ لیا، آپ فرمائیے. کہتے ہیں نہیں یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پیغام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا جی کون سا؟ یہ آئی لو یو بولی سلولی سلولی. میں نے کہا حضرت آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا مولانا صاحب؟ ہو گئے 25-30 سال. میرا کیا قصور ہے؟ ہماری بھابھی نے آج تک نہیں کہا مولوی صاحب آئی لو یو. انہوں نے آج تک نہیں کہا او ڈارلنگ مائی سویٹ ہارٹ آئی لو یو. تو میری طرف گھوری ڈال کر دیکھا. میں نے کہا مولانا بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی بھیا آئی لو یو؟ کہنے جی کہہ سکتی ہے. میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ بیٹی باپ سے نہیں کہہ سکتی بابا آئی لو یو؟ کہنے جی کہہ سکتی ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے کہ بیوی خاوند سے نہیں کہہ سکتی، وائف ہسبینڈ سے نہیں کہہ سکتی جانو آئی لو یو؟ کہتے جی کہہ سکتی ہے. میں نے کہا پھر رات کے پہر 8 میں دوسرے پہر اٹھے، تہجد کے وقت اٹھے، اللہ کے ساتھ باتیں کریں، وضو کریں، 2 4 6 رکعت نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، پھر اللہ سے کہیں اللہ آئی لو یو، اے میرے او مائی لارڈ، او میرے اللہ، او میرے پیارے رب. اللہ سے باتیں کریں اور وہ بھی آہستہ آہستہ. ساتھ سوئی ہوئی بیوی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اللہ سے کیا باتیں کی ہیں. اتنی آہستہ بات کریں، پھر دیکھیں آپ پر کتنی رحمتیں برستی ہیں اور کتنی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اللہ سے آہستہ. کہنا آپ کا مطلب یہ ہے؟ تو میں کہا دو تم کس پیار کی وادیوں میں گھوم رہے ہو؟ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں. فکر ہر کس بقدر ہمت ہے. تو اس لیے میں نے کہا میں تو حسن مزاجی کے منجی ٹھوک رہا تھا اور آپ جو اس کو سمجھ رہے تھے میں کوئی واہیات کام کروں. میں بڑی نہایت معقول تبلیغ کر رہا تھا اس حوالے سے. بہرحال میں ممنون و شکر گزار ہوں. آخر میں فرما رہے ہیں کہ کچھ اشعار تاکہ محفل جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے تو کچھ باتیں نعت کے حوالے سے میں کر لوں. جو 3 4 5 اشعار پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وسلم. اللہ اکبر. وہ کون سی پڑھوں؟ آپ کے لیول کو بھی دیکھنا نا، اسٹوڈنٹس کے لیول کو بھی دیکھنا. اللہ اکبر. ہاں چلیں دیکھتے ہیں. حق کہنے سے مت ڈر، اللہ والی ہے. جس مٹی میں دفن 2 جگ کا والی ہے. جس مٹی میں دفن، بڑھ نہایت سہل ممتنع، کوئی مشکل لفظ نہیں ہوں گے اس میں. بالکل آپ کے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے سامنے ان کی عقل و فہم کے مطابق بات کرنی چاہیے. میں کوئی بڑے لغتۂ حجازی کا مظاہرہ نہیں کروں گا. جس مٹی میں دفن 2 جگ کا والی ہے، اس کا مرتبہ عرش اعلیٰ سے عالی ہے. اس کا مرتبہ عرش. اور حق کہنے سے مت ڈر، اللہ والی ہے. غیر خدا سے ڈرنا خام خیالی ہے. غیر خدا سے ڈرنا خام خیالی ہے. اور اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا.
کا مکھڑا گولا کملی کالی ہے، جس کا مکھ ہے گورا کملی کالی ہے، جس کا مکھ ہے گورا کملی کالی۔ یہ ختم نبوت کا موضوع جو ہے یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ جو مدعی جھوٹے مدعی نبوت ہیں پاکستان میں، وہ اپنا بڑا، اب تو وہ لندن میں چلے گئے ہیں ان کے موجودہ خلیفہ جو ہیں، اور بہت ارتداد پھیلا رہے ہیں، اور نوجوانوں میں خصوصاً نوکری اور چھوکری کا لالچ لے کے ان کو پھانستے ہیں، فارم دے دیتے ہیں، چائے کی پیالی پہ ان کا ایمان بہا کے لے جاتے ہیں۔ لاکھوں ہزاروں ویب سائٹس ہیں ان کی، اور کالجوں میں، انسٹیٹیوشنز میں، تعلیمی اداروں میں بہت اپنا وہ نیٹ ورک کا ان کا خفیہ ہے۔ تو اس لیے مجھے کالجوں یونیورسٹیوں میں جانا پڑتا ہے، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو یہ بہت معاملہ نازک ہوا ہے، تو وہ کھل کے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہوتے، کیونکہ زیادہ تر ادارے سرکاری ہوتے ہیں، ان کو اپنے نوکریوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع پر خصوصی توجہ دیجیے گا کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کسی قسم کا بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ پہلے کے نبی ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی سابق صدر پاکستان کا سابق صدر پاکستان میں اور کہیں کسی شہر کا دورہ کرے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ صدر آ گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ اپنی نبوت لے کے نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے کہ میرے سے میں آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی میں نے دی تھی کہ وہ آئیں گے، اب میں تائید کرنے آیا ہوں کہ وہ آئے تھے۔ تو اس لیے ان کی یہ مرزائی حضرات جو قادیانی حضرات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، وہ اس قسم کا دھوکہ دے کر ہمارے نوجوانوں کے، بچیوں کے اور بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ خصوصاً آج کل جو یہ نیٹ پہ ان کا بڑا کام ہے، تو اس لیے ضرور بچنا آپ کے۔ وہ عجیب آدمی تھا، وہ شریف آدمی بھی نہیں تھا وہ جس کو یہ نبی مانتے ہیں، اور وہ پتہ کیا کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ہارون، اپنے آپ کو کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ہارون، وارے مرزا منطق تیری نرالی ہے، واہرے مرزا منطق تیری نرالی ہے، اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا، جس کا مکھڑا گورا کملی کالی ہے۔ اور نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، اور جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، اور جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ کسی کذاب نے دعویٰ کیا جب بھی نبوت کا، کسی دجال نے دعویٰ کیا جب بھی نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، تو جھٹ میدان میں۔ ابھی کراچی پشاور میں تازہ واقعہ جو ہوا تھا، غازی فیصل والا، خالد والا، تو یہی ہوتا ہے کہ جب حکومتیں کوئی
اقدام نہ اٹھائیں تو پھر غازی نکلتے ہیں، پھر غازی ممتاز نکلتا ہے، غازی خالد نکلتا ہے، غازی علم الدین نکلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جن بچوں نے یہاں بیٹھ کر دل میں یہ بھی سوچا کہ گیلانی صاحب نے ختم نبوت کی بات کہہ کے بہت اچھا کیا ہے، میرا دعویٰ ہے وہ بھی بخشا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نجات جو ہے وہ رسول اللہ کی سفارش سے ہوگی، اور رسول اللہ اس شخص سے بہت خوش ہوں گے جو ان کے ناموس کا، ان کی ختم نبوت کا تحفظ کرتا ہے۔ دامے درمے قدمے سخنے، قولی طور پر کسی پیسے کی مدد سے، یا صرف اتنا ہی کہہ دے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا قیامت تک نہیں آئے گا، انشاءاللہ اس کی سفارش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم۔ پاکستان ای کالج کون سا ہے؟ ای کمپلیکس میں کسی قسم کے کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں، لیکن ای کمپلیکس کا شکار آج ہو گیا۔ بہت اچھے سامعین، میں آپ کے لیے کلیپ کرتا ہوں۔ بہت پاکستان